شام شعر میں ہم اپنے تمام حاضرین اور ناظرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں آپ حضرات نے ریختہ.org کی جس طرح پذیرائی کی، اس سے ہمیں حوصلہ ملا۔ یہ حوصلہ ملا کہ آپ جس شاعری کی خوشبو کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم تک آ پہنچے ہیں، اس شاعری کی چند معتبر آوازوں اور نمائندہ آوازوں کو آپ کی داد و تحسین کے حوالے کیا جائے۔ اس شام کا مقصد آپ کو ایسی شاعری کے نشے کا عادی بنانا ہے جو لفظ اور انسانی جذبوں کے مقدس رشتے کی علامت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے اسٹیج پر آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گزارش کرتے ہیں جناب شمیم حنفی سے، جنہوں نے اس شام شعر کی صدارت کے لیے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے عہد کی ایک قابل قدر شخصیت شمیم حنفی صاحب کی شخصیت، جو صرف اردو ہی نہیں دیگر زبانوں کے ادیبوں اور دانشوروں کے درمیان بھی اس تہذیب اور ان اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہماری پہچان ہے۔ آج کی شام شعر میں جن ستاروں سے آس باندھے آپ اور ہم بیٹھے ہیں وہ ہیں جناب محمد علوی، جناب ندا فاضلی، جناب زبیر رضوی، جناب سلطان اختر، جناب شین کاف نظام، جناب عبدالاحد ساز، جناب شمیم عباس، جناب اظہر عنایتی، جناب مہتاب حیدر، جناب خوشبیر سنگھ شاد، جناب شعیب نظام، جناب شارق کیفی، جناب امیر امام اور جناب ابھیشیک شکلا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، وہ حضرات بھی جو سامعین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شعراء کرام بھی جو ابھی گرین روم میں ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات، اردو شاعری سے آپ کی آشنائی کو عشق میں تبدیل کرنے کے لیے ریختہ.org پر اب تک 1000 شعراء کا کلام، 10,000 غزلیں، 2000 نظمیں، 4000 متفرق اشعار اور ترجمے، 2000 ای بکس شاعری کے آڈیو اور ویڈیو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ ریختہ نے اپنا ایک طاقتور سرچ انجن بھی ڈیولپ کیا ہے، جس کے ذریعے 1 یا 2 لفظ ٹائپ کر کے بھی کسی شعر یا نظم کی تلاش بالکل درست نتیجوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ریختہ پر شعر پڑھتے ہوئے کسی بھی لفظ پر کلک کریں، اس کا مطلب فوراً اسکرین پر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ یہ زمانہ جسے ممکن ہے مستقبل میں اسکرین ایج کا نام دیا جائے، اس زمانے میں نئی نسل کو اردو شاعری کے بیش قیمت خزانے سے واقف کرانے کے لیے ریختہ نے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے بھی اچھی شاعری کو آپ تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میر اور غالب کے مکمل کلام کے ساتھ ساتھ منٹو کی تمام طور سے شاعری کے نئے عاشقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آسان اور دلکش شاعری کا یہ چمنزار اپنے اندر وہ سب کچھ سمیٹے ہوئے ہے جس کی تلاش کسی بھی نئے پڑھنے والے کو ہو سکتی ہے۔ اگر شاعری سے آپ کا لگاؤ جنون میں تبدیل ہو چکا ہے اور خود شعرگوئی پر آمادہ ہیں، تو آپ کے لیے بھی علم عروض پر لیکچر کی ایک ویڈیو سیریز ریختہ پر موجود ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد آپ اس فرحات سے ضرور ملنا چاہیں گے جس نے پہاڑ کاٹ کر آپ کے لیے شہدنما شاعری کی یہ نہر جاری کی ہے۔ تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں ریختہ فاؤنڈیشن کے بانی جناب سنجیو سراف سے۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہی کلام ہوں۔ جناب سنجیو سراف۔
محترم دوستوں، آج کی محفل میں کچھ معزز کرم فرما حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے صدر محفل جناب شمیم حنفی صاحب، ایس وائی قریشی صاحب، سیدہ سیدین صاحبہ، اختر الواسی صاحب، کے کوہلی صاحب اور تمام میڈیا کے دوست۔ اردو شاعری اور اس کی محبت نے ہمیں ایک بار پھر یکجا کر دیا ہے۔ میں آج کی شام شعر میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اردو شاعری تقریباً 1000 سال سے الگ الگ مذہبوں، عقیدوں اور تہذیبوں کے لوگوں کو انسانیت کے دھاگے میں پرونے کا کام کرتی رہی ہے۔ آج کی یہ محفل اس تہذیبی عمل کو فروغ دینے اور مضبوط کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ دوستو، آج یہاں ہم سب ریختہ کے مہمان ہیں۔ ریختہ دیوانگی کی کسی لمحے میں دیکھا گیا میرا خواب ضرور ہے، مگر اسے تعبیر دینے اور ایک زندہ وجود بنانے کا کارنامہ اس کے ایڈیٹروں اور دیگر کارکنوں اور بہت سے دوستوں نے انجام دیا ہے۔ اس طرح یہ ویب سائٹ اردو شاعری اور زبان کا ایک اجتماعی خواب نامہ بن گئی ہے۔ ریختہ نے اپنے 1.5 سال کے سفر کے دوران کئی نئے قدم اٹھائے اور کئی نئی منزلوں کو سر کرنے کا ارادہ باندھا ہے۔ یہ سب ممکن ہوا ہے یہاں اور دنیا بھر میں موجود ریختہ نوازوں کی شرکت اور حوصلہ افزائی سے۔ ہمارے دوستوں کا حلقہ روز بروز بڑھ رہا ہے اور بہت سے روشن اور توانا ذہن اپنے مشوروں اور تجویزوں کے ساتھ ہم سے تعاون کر رہے ہیں۔ ریختہ اب دھیرے دھیرے مگر مضبوطی کے ساتھ ایک ویب سائٹ سے آگے بڑھ کے ایک مشن اور تحریک بنتی جا رہی ہے۔ امید ہے اور یقین ہے کہ آپ سب اس مشن کو اور زیادہ بامانی اور کارگر بنانے میں شریک ہوں گے اور مددگار ہوں گے۔ شکریہ۔ یہ تھے بانی ریختہ جناب سنجیو سراف۔ جناب فرحت احساس کی شاعری نئی اور پرانی نسل کے درمیان ایک ایسا پل ہے جو شعر و سخن کے دیوانوں کو ایک ساتھ کئی دنیاؤں میں جینے کی لذت دیتا ہے۔ ریختہ سے ان کی وابستگی ایڈیٹوریل بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور شام شعر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فرحت احساس۔ بہت بہت شکریہ نوان حضرات، آپ تمام شعر اور سخن اور شاعری کا فہم رکھنے والے اور حسن اور سچائی اور زندگی کی جتنی اچھی قدریں ہیں ان پر یقین رکھنے والے لوگ آج یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ایسے شعراء موجود ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سال میں اردو شاعری کو بہت نئے تجربے دیے زندگی کے، اور ان تجربوں کو ظاہر کرنے کا، اس کا اظہار دینے کے نئے لہجے دیے ہیں اور نئی شکلیں دی ہیں۔ میں کوئی تقریر کرنے حاضر نہیں ہوا ہوں، مجھے صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ ایک مختلف مشاعرہ قائم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ہماری تہذیب میں مشاعرہ ہوتا نہیں تھا، مشاعرہ قائم کیا جاتا تھا۔ میر تقی میر کے گھر پہ مشاعرہ قائم ہوتا تھا، انشاءاللہ خان انشاء کے گھر میں مشاعرہ قائم ہوتا تھا، مصطفی کے گھر میں۔ بعد میں 19ویں صدی میں بہت سے شعراء جو سلال قلعے میں مشاعرہ قائم ہوتا تھا۔ ایک مضبوط روایت تھی کہ ایک مہینے کی خاص تاریخ کو مشاعرہ ہوگا جس میں شہر کے تمام شعراء شریک ہوں گے۔ تو یہ مشاعرہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں شاعر اور سامعین دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے صرف شاعری کی۔ We are here to celebrate poetry in its many splendor, beauty and grace. ہم نے بہت دن سے بقول فیض احمد فیض نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ پچھلے 50 برسوں میں زندگی نے ہم پر جو ستم ڈھائے ہیں، جو
چیزیں بہت زیادہ واضح شکل میں ہم کو نظر آنے لگی ہیں، لیکن اس کے پہلے جو زندگی کے دھندلکے تھے، جو راز تھے، اور ان رازوں کا، ان بھیدوں کو کھولنے کا، ان کو سمجھنے کا جو طریقہ اور جو سلیقہ ہمیں شاعری سے حاصل ہوتا تھا، ہم نے شاید اس ترقی کی دوڑ میں، بہت زیادہ تیز رفتار ہونے کی دوڑ میں، بہت زیادہ کامیاب ہونے کی دوڑ میں اپنے بہت سے نرم و نازک جذبوں سے، بہت سے نرم و نازک احساسات سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ شاعری صرف تفریح کا سامان نہیں ہے، کبھی نہیں رہی۔ شاعری اپنے وجود کو روشن کرنے کا نام ہے، شاعری ایکسپلور کرنے کا نام ہے اپنے امکانات کا، اپنی ساری کائنات جو آپ کی چاروں طرف بکھری ہوئی ہے اس سے ہم کلام ہونے کا، یہ چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ، ساری فطرت جو ہمارے چاروں طرف جلوہ گر ہے، اس کے بھید پانے کا، آپ کے چاروں طرف جو انسان بستے ہیں ان سے ربط تلاش کرنے کا کہ ان سے ہمارا کیا اشتراک ہے، کیا رشتہ ہے، اپنے اندر جو دنیا آباد ہے اس دنیا کے جو بھید ہیں ان کو کھولنے کا۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے بہت دنوں سے شاعری اپنا کام کر رہی ہے، لیکن وہ اصل شاعری جو زندگی کو سمجھنے کی، حسن کو سمجھنے کی، صداقت کو سمجھنے کی اور انسان کو اس کی تمام تر وجودی سچائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے اور عام لوگوں کا رشتہ تھوڑا سا کٹا ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو ہماری شاعری کے پچھلے 50 سال کے تاریخ کو بنانے والے ہیں، انہوں نے جو دکھ سہ کر، جن عذابوں سے گزر کر شعر کہے ہیں، ان سے اور آپ کے درمیان ایک ربط قائم کیا جائے۔ اور ہم نے اس مشاعرے میں کئی رسمیں بھی توڑی ہیں، اس میں کوئی مہمان خصوصی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، شاعری آج کی مہمان خصوصی ہے، اور ہم سب اس کے سائے میں، اس کی صحبت میں، اس کے ذوب، اس کے جلال اور اس کے جمال کے سائے میں ہم چند لمحے گزارنا چاہتے ہیں جس میں شعر اپنے آپ بولے اور آپ تک پہنچے۔ شاعری دو طرح کی شاعری ہوتی ہے، ایک میں ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں لفظ باہر کی طرف کھلتے ہیں، جس میں لفظ بہت زیادہ بولتے ہیں، وہ شاعری بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور وہ شاعری بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جو اندر کی طرف کھلتی ہے، جو آپ کے اندر خاموشی پیدا کرتی ہے، سوال پیدا کرتی ہے، آپ کے ٹھہرے ہوئے خیالات کے اور احساسات کے ٹھہرے ہوئے دریا میں کنکر پھینک کے خاموش ہو جاتی ہے، کنارے پر تنہا بیٹھ جاتی ہے، تو آپ کے اندر اٹھنے والی لہریں خود آپ کے ساحلوں کو توڑ کر آپ کے اندر کے سمندر کو بیدار کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی شاعری، دونوں طرح کی شاعری آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ ایسی شاعری جو بے ساختہ آپ کو داد دینے پر لے جائے، آپ کے منہ سے بے ساختہ داد نکل آئے، اور ایسے اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جن میں آپ بالکل خاموش ہو جائیں۔ ہمارے یہ مشاعرے بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں شاعری اور اپنے سامعین کے درمیان جو دوریاں ہیں ان کو کم کرنے کا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مشاعروں میں بہت سا گندا پانی بھی داخل ہو رہا ہے۔ آج کی کوشش ہے اس مشاعرے کی کہ اس ماحول کو جو مشاعرے کا، اس کی طہارت کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کو بحال کیا جائے۔ حضرات، اب میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ شاعری میں، آج کی شاعری میں کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی۔ ہر شاعر آپ کے سامنے، اس لیے کہ یہاں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں کوئی جبر نہیں ہے کہ کوئی شاعر اپنے آپ کو، اپنے لفظوں کو سجا سنوار کر اور ایکسٹرا ایبیولینس دے کر زیادہ غیر ضروری جوش و خروش کے ساتھ صرف اس لیے سامنے آئے کہ اس کی شاعری پیچھے چلی جائے اور اس کی کارکردگی اور اس کو پیشکش کا انداز حاوی ہو جائے، جو آج کی ساری شاعری کا، سارے بڑے جو مشاعرے کے بڑے شاعر ہیں وہ صرف پرفارمنس کی بنیاد پر زندہ ہیں، جو غیر ضروری چیز ہے، لیکن کمرشل تجارتی مفادات ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج کے ہمارے جو شاعر ہیں وہ
منتخب شاعر ہیں وہ آپ کو آپ کے سامنے اپنی شاعری کے ساتھ آئیں گے، اپنے شعر اور اپنے درد و کرب کے ساری روشنیوں کے ساتھ، اپنی ساری خوشیوں، اپنی ساری مسرتوں کے ساتھ۔ تو آئیے ہم آپ آج کے اس شام شعر میں شریک ہوں، اور نعمان شوق سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ بہت 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 شکریہ فرحت بھائی۔ فرحت احساس صاحب کے دلاویز اور فکر انگیز اظہار کے بعد نہ تو اب شام کے اور گہرے ہوتے رنگ کا انتظار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شعر کے نازل ہونے کا۔ تو آئیے حضرات آغاز کرتے ہیں ادبی شاعری کی اس منفرد تقریب کا۔ ریختہ کی یہ شام شعر ابھیشیک شکلا کی شاعری کے سورج سے طلوع ہو رہی ہے۔ ابھیشیک ہماری شاعری کی تازہ ترین نسل کے ان شاعروں میں سے ہیں جن کے لیے شاعری ناموجودگی کے گھور اندھیروں میں موجودگی کے چراغ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان کے لیے لفظ محض آواز نہیں، وہ کچی مٹی ہے جو وجود کے چاک پر مسلسل رقص میں ہے۔ زندگی چاک کی گردش کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی چاک کی گردش کے سوا کچھ بھی نہیں، میں اگر کوزہ گری چھوڑ دوں مٹی ہو جاؤں۔ آئیے سنتے ہیں اس شعر کے خالق کو اور محسوس کرتے ہیں اردو شاعری کے ایوانوں کی طرف بڑھتے ہوئے روشن قدموں کی آہٹیں۔ ابھیشیک شکلا آپ سے ہم کلام ہیں، تشریف لائیں۔ ابھیشیک شکریہ نعمان صاحب۔ سیدھے میں شروع کرتا ہوں، ایک مطلع اور ایک شعر۔ یہ جو شوریدہ سری ہے اسے آرام نہ آئے، یہ جو شوریدہ سری ہے اسے آرام نہ آئے، اب کچھ ایسا ہو تیرا وصل میرے کام نہ آئے۔ یہ جو شوریدہ سری ہے اسے آرام نہ آئے، اب کچھ ایسا ہو تیرا وصل میرے کام نہ آئے۔ اس کہانی میں بجز میرے کوئی اور نہ ہو، اس کہانی میں بجز میرے کوئی اور نہ ہو، باوجود اس کے کہیں پر بھی میرا نام نہ آئے۔ اس کہانی میں بجز میرے کوئی اور نہ ہو، باوجود اس کے کہیں پر بھی میرا نام نہ آئے۔ ایک مطلع اور دو شعر اور دیکھیں کہ ہوا میں ہوں نہ کہیں آگ میں نہ پانی میں، ہوا میں ہوں نہ کہیں آگ میں نہ پانی میں، تو میں کہاں ہوں عناصر کی اس کہانی میں۔ ہوا میں ہوں نہ کہیں آگ میں نہ پانی میں، تو میں کہاں ہوں عناصر کی اس کہانی میں۔ یہ آئینہ بھی تیری ذات کے مشابہ ہے، یہ آئینہ بھی تیری ذات کے مشابہ ہے، دکھائی پڑنے لگا ہوں میں گہرے پانی میں۔ یہ آئینہ بھی تیری ذات کے مشابہ ہے، دکھائی پڑنے لگا ہوں میں گہرے پانی میں۔ عجیب سانحہ ہے اس بزرگ دشت کی موت، عجیب سانحہ ہے اس بزرگ دشت کی موت، لگے ہوئے ہیں کئی شہر نوحہ خانی میں۔ عجیب سانحہ ہے اس بزرگ دشت کی موت، شکریہ، لگے ہوئے ہیں کئی شہر نوحہ خانی میں۔ چند شعر اجازت ہو تو۔ میری مٹی سے جو بنتا ہے شب بھر میں بنا ڈالو، میری مٹی سے جو بنتا ہے شب بھر میں بنا ڈالو، سحر ہوتے ہی میرا جسم پتھر ہونے والا ہے۔ میری مٹی سے جو بنتا ہے شب بھر میں بنا ڈالو، سحر ہوتے ہی میرا جسم پتھر ہونے والا ہے۔ یہی دیوار جو کہتی تھی مجھ سے آؤ سر پھوڑو، یہی دیوار جو کہتی تھی مجھ سے آؤ سر پھوڑو، بہت جلدی اسی دیوار میں در ہونے والا ہے۔ یہی دیوار جو کہتی تھی مجھ سے آؤ سر پھوڑو، بہت جلدی اسی دیوار میں در ہونے والا ہے۔ میری آنکھیں نہ دیکھو تم کو نیند آئے تو سو جاؤ، میری آنکھیں نہ دیکھو تم کو نیند آئے تو سو جاؤ، یہ ہنگامہ تو ان آنکھوں میں شب بھر ہونے والا ہے۔ میری آنکھیں نہ دیکھو، میری آنکھیں نہ دیکھو تم کو نیند آئے تو سو جاؤ، یہ ہنگامہ تو ان آنکھوں میں شب بھر ہونے والا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حرف لفظوں کی طرف
لفظ معنی کی طرف، حرف لفظوں کی طرف، لفظ معنی کی طرف، لوٹ آئے سبھی کردار کہانی کی طرف، حرف لفظوں کی طرف، لفظ معنی کی طرف، لوٹ آئے سبھی کردار کہانی کی طرف۔ اس سے کہنا کہ دھواں دیکھنے لائق ہوگا، اس سے کہنا کہ دھواں دیکھنے لائق ہوگا، آگ پہنے ہوئے جاؤں گا میں پانی کی طرف۔ اس سے کہنا کہ دھواں دیکھنے لائق ہوگا، اس سے کہنا کہ دھواں دیکھنے لائق ہوگا، آگ پہنے ہوئے جاؤں گا میں پانی کی طرف۔ اور شعر دیکھیں کہ پہلے مصرعے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے، پہلے مصرعے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے، جانا پڑتا ہے اسے مصرعے ثانی کی طرف۔ پہلے مصرعے میں تجھے سوچ لیا ہو جس نے، جانا پڑتا ہے اسے مصرعے ثانی کی طرف۔ اٹھنے لگتی ہے میرے جسم سے ایک بوئے فراق، اٹھنے لگتی ہے میرے جسم سے ایک بوئے فراق، رات دیکھوں جو کبھی رات کی رانی کی طرف۔ اٹھنے لگتی ہے میرے جسم سے ایک بوئے فراق، رات دیکھوں جو کبھی رات کی رانی کی طرف۔ دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کہ اب، دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کہ اب، دھیان جاتا ہی نہیں جس کی روانی کی طرف۔ دل وہ دریا ہے میرے سینہ خالی میں کہ اب، دھیان جاتا ہی نہیں جس کی روانی کی طرف۔ آخری شعر غزل کا کہ ہوش کھو بیٹھا تھا میں زردی جاں سے، اور پھر ہوش کھو بیٹھا تھا میں زردی جاں سے، اور پھر ایک ہوا آئی اڑا لے گئی پانی کی طرف۔ ہوش کھو بیٹھا تھا میں زردی جاں سے، اور پھر ایک ہوا آئی اڑا لے گئی پانی کی طرف۔ حرف لفظوں کی طرف، لفظ معنی کی طرف، لوٹ آئے سبھی کردار کہانی کی طرف۔ بہت شکریہ۔ ابھیشیک شکلا کی شاعری یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دعووں سے کافی آگے تھی۔ سنا ہے زندگی کی حقیقتیں پہلے کبھی اتنی بے رحم نہیں تھیں کہ آنکھوں سے خواب کا گزر ہوتے ہی اسے تہس نہس کر دے۔ خواب ان آنکھوں سے جڑتے ہی ٹوٹنے لگے ہیں، اور ہماری شاعری میں خوابوں کی شکست کا غبار گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ابھیشیک شکلا کی طرح امیر امام بھی ہماری شاعری کی تازہ ترین کھیپ کے ہراول دستے میں شامل ہے۔ ان شاعروں میں ہیں جو خواب دیکھنے سے باز نہیں آتے، خواہ اس کام میں آنکھوں کے پرخچے ہی کیوں نہ اڑ جائے۔ امیر امام کے لیے بھی شاعری اپنے آپ کو لفظوں کے ذریعے دوبارہ پیدا کرنے کا عمل ہے۔ اس بار راہ عشق کچھ اتنی طویل تھی، اس بار راہ عشق کچھ اتنی طویل تھی، اس کے بدن سے ہو کے گزرنا پڑا مجھے۔ اس شعر کے ساتھ دعوت سخن ہے امیر امام کو کہ آئیں اور اردو شاعری کے ایک نہایت روشن مستقبل کے عکس دکھائیں۔ امیر امام تشریف لائیں۔ ایک مطلع ہے پہلے فرد صاحب نقوی صاحب شاید ہم دیکھیں کہ ریت کے ذروں پہ پانی کا گما رہنے دیا، ریت کے ذروں پہ پانی کا گما رہنے دیا، اس نے صحراؤں کو صحرا بھی کہاں رہنے دیا۔ ریت کے ذروں پہ پانی کا گما رہنے دیا، اس نے صحراؤں کو صحرا بھی کہاں رہنے دیا۔ اور یہ ایک نظم ہے پہلے، اس کا عنوان ہے گوریلا واٹ۔ سماعت فرمائیں، دیکھیے کہ بھلا دینے کی قوت سے بڑی قوت نہیں کوئی، بھلا دینے کی قوت سے بڑی قوت نہیں کوئی، کوئی بھی یاد کتنی ہی قوی ہو لیکن اس کا بس یہی انجام ہونا ہے۔ فرد صاحب، کوئی بھی یاد کتنی ہی قوی ہو لیکن اس کا بس یہی انجام ہونا ہے،
بھلا دینے کی قوت سے محاذ آرائی میں اس کو سدا ناکام ہونا ہے. بھلا دینے کی قوت سے محاذ آرائی میں اس کو سدا ناکام ہونا ہے. مگر اب تک تیری یادیں بھلا دینے کی اس قوت پر اکثر مار کر شب خون اس کو دنگ کرتی ہیں. تیری یادیں بھلا دینے کی قوت سے مسلسل جنگ کرتی ہیں. تیری یادیں بھلا دینے کی قوت سے مسلسل جنگ کرتی ہیں. اور یہ ایک غزل ہے، دیکھیے مطلب کہ تیری جبیں پہ بہت اہتمام سے نکلے، تیری جبیں پہ بہت احترام سے نکلے، تھے ماہتاب تو زلفوں کی شام سے نکلے. تیری جبیں پہ بہت احترام سے نکلے، تھے ماہتاب تو زلفوں کی شام سے نکلے. اور تو مجھ کو چھو کہ تیری انگلیاں مہک اٹھیں، تو مجھ کو چھو کہ تیری انگلیاں مہک اٹھیں. یہ میرا جسم بھی فکر دوام سے نکلے. تو مجھ کو چھو کہ تیری انگلیاں مہک اٹھیں. یہ میرا جسم بھی فکر دوام سے نکلے. اور چھپا لیا جو میرا رنگ تم نے آنکھوں میں، شعر دیکھے گا حضرات، چھپا لیا جو میرا رنگ تم نے آنکھوں میں، کبھی وہ رنگ رخ لالا فام سے نکلے. چھپا لیا جو میرا رنگ تم نے آنکھوں میں، کبھی وہ رنگ رخ لالا فام سے نکلے. اور خوشی کا کیا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی خاص نہ تھا. خوشی کا کیا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی خاص نہ تھا. ملال یہ ہے میرے غم بھی عام سے نکلے. خوشی کا کیا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی خاص نہ تھا. ملال یہ ہے میرے غم بھی عام سے نکلے. ملال یہ ہے میرے غم بھی عام سے نکلے. اور تمہاری ذات سے وابستہ آرزوؤں کے، تمہاری ذات سے وابستہ آرزوؤں کے سبھی جلوس بڑی دھوم دھام سے نکلے. تمہاری ذات سے وابستہ آرزوؤں کے سبھی جلوس بڑی دھوم دھام سے نکلے. سبھی جلوس بڑی دھوم دھام سے نکلے. اور گلے میں طوق تو پیروں میں بیڑیاں پہنے، گلے میں طوق تو پیروں میں بیڑیاں پہنے. ہم اس گلی سے بڑے اہتمام سے نکلے. گلے میں طوق تو پیروں میں بیڑیاں پہنے، ہم اس گلی سے بڑے اہتمام سے نکلے. اور اگر اجازت ہو تو یہ غزل دیکھیے، غزل ہے، اس کا مطلب کہ جو اب جہان برہنہ کا استعارہ ہوا، جو اب جہان برہنہ کا استعارہ ہوا، میں زندگی تیرا ایک پیرہن اتارا ہوا. جو اب جہان برہنہ کا استعارہ ہوا، میں زندگی تیرا ایک پیرہن اتارا ہوا. اور جکڑ کے سانسوں میں تشہیر ہو رہی ہے میری، جکڑ کے سانسوں میں تشہیر ہو رہی ہے میری. میں ایک قید سپاہی ہوں جنگ ہارا ہوا. جکڑ کے سانسوں میں تشہیر ہو رہی ہے میری. میں ایک قید سپاہی ہوں جنگ ہارا ہوا. میں ایک قید سپاہی ہوں جنگ ہارا ہوا. اور سیاہ خون ٹپکتا ہے لمحے لمحے سے، سیاہ خون ٹپکتا ہے لمحے لمحے سے. نہ جانے رات پہ شب خوں ہے کس نے مارا ہوا. سیاہ خون ٹپکتا ہے لمحے لمحے سے، نہ جانے رات پہ شب خوں ہے کس نے مارا ہوا. اور پھر اس کے بعد وہ آنسو اتر گیا دل میں، پھر اس کے بعد وہ آنسو اتر گیا دل میں. ذرا سی دیر کو آنکھوں میں ایک شرارہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ آنسو اتر گیا دل میں. ذرا سی دیر کو آنکھوں میں ایک شرارہ ہوا. اور خدا کا شکر
میری تشنگی پلٹ آئی، خدا کا شکر میری تشنگی پلٹ آئی، چلی گئی تھی سمندر کا جب اشارہ ہوا، خدا کا شکر میری تشنگی پلٹ آئی، چلی گئی تھی سمندر کا جب اشارہ ہوا۔ اور یہ مقطع ہے تمہیں امیر امام مبارک ہو فتح عشق تمہیں، یہ درد مال غنیمت ہے سب تمہارا ہوا، یہ درد مال غنیمت ہے سب تمہارا ہوا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ درد مال غنیمت ہے سب تمہارا ہوا۔ حضرات، نہیں معلوم شارق کیفی نے محبت کی ہے یا نہیں، مگر ان کی شاعری نے یقیناً محبت کی ہے۔ محبت کی ہی نہیں ہے، اسے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور نہ ہوتے ہوئے بھی۔ شارق کیفی کی غزل ہمیں اد کھلی آنکھوں کی باتوں اور اد کہی باتوں کی آنکھوں کے روبرو لاتی ہے، جن میں بقول فراق نہ جانے کتنی کہانیاں سی یاد آ کے رہ جاتی ہیں۔ کون ہے وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا، کون ہے وہ جس نے یہ حال کیا ہے میرا، کس کو اتنی آسانی سے حاصل تھا میں۔ اپنے اس شعر کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں شارق کیفی۔ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ شارق کیفی۔ غزل کا ایک مطلع سماعت فرمائیں۔ تیرے غم سے ابھرنا چاہتا ہوں، تیرے غم سے ابھرنا چاہتا ہوں، میں اپنی موت مرنا چاہتا ہوں۔ تیرے غم سے ابھرنا چاہتا ہوں، میں اپنی موت مرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلع کسی غزل میں دے ہے کہ وفا اب خود سے کرنا چاہتا ہوں، وفا اب خود سے کرنا چاہتا ہوں، تیرے حصے کا مرنا چاہتا ہوں۔ وفا اب خود سے کرنا چاہتا ہوں، وفا اب خود سے کرنا چاہتا ہوں، تیرے حصے کا مرنا چاہتا ہوں۔ یہ فن اتنا مگر آساں کہاں ہے، یہ فن اتنا مگر آساں کہاں ہے، ضرورت بھر بکھرنا چاہتا ہوں۔ یہ فن اتنا مگر آساں کہاں ہے، ضرورت بھر بکھرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں مشورہ کرتا ہوں سب سے، تبھی میں مشورہ کرتا ہوں سب سے، جب اپنے دل کی کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں مشورہ کرتا ہوں سب سے، تبھی میں مشورہ کرتا ہوں سب سے، جب اپنے دل کی کرنا چاہتا ہوں۔ گلوں کی دشمنی میں انتقاماً، گلوں کی دشمنی میں انتقاماً، خزاں کی مانگ بھرنا چاہتا ہوں۔ گلوں کی دشمنی میں انتقاماً، خزاں کی مانگ بھرنا چاہتا ہوں۔ تیرے غم سے ابھرنا چاہتا ہوں، میں اپنی موت مرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیں۔ کچھ قدم اور مجھے جسم کو ڈھونا ہے یہاں، کچھ قدم اور مجھے جسم کو ڈھونا ہے یہاں، ساتھ لایا ہوں اسی کو جسے کھونا ہے یہاں۔ کچھ قدم اور مجھے جسم کو ڈھونا ہے یہاں، ساتھ لایا ہوں اسی کو جسے کھونا ہے یہاں۔ بھیڑ چھٹ جائے گی پل میں یہ خبر اڑتے ہی، بھیڑ چھٹ جائے گی پل میں یہ خبر اڑتے ہی، اب کوئی اور تماشا نہیں ہونا ہے یہاں۔ بھیڑ چھٹ جائے گی پل میں یہ خبر اڑتے ہی، اب کوئی اور تماشا نہیں ہونا ہے یہاں۔ یہ بھنور
कौन सा मोती मुझे दे सकता है, ये भंवर कौन सा मोती मुझे दे सकता है। बात ये है कि मुझे खुद को डुबोना है यहाँ, ये भंवर कौन सा मोती मुझे दे सकता है। बात ये है कि मुझे खुद को डुबोना है यहाँ। क्या मिला दश्त में आकर तेरे दीवाने को, क्या मिला दश्त में आकर तेरे दीवाने को। घर के जैसा ही अगर जागना सोना है यहाँ। क्या मिला दश्त में आकर तेरे दीवाने को, क्या मिला दश्त में आकर तेरे दीवाने को। घर के जैसा ही अगर जागना सोना है यहाँ। कुछ भी हो जाए न मानूंगा मगर जिस्म की बात, कुछ भी हो जाए न मानूंगा मगर जिस्म की बात। आज मुजरिम तो किसी और को होना है, कुछ भी हो जाए न मानूंगा मगर जिस्म की बात। आज मुजरिम तो किसी और को होना है यहाँ। यूं भी दरकार है मुझको तेरी बीनाई का लम्स, यूं भी दरकार है मुझको किसी बीनाई का लम्स। अब किसी और का होना मेरा होना है यहाँ, अब किसी और का होना मेरा होना है यहाँ। कुछ कदम और मुझे जिस्म को ढोना है यहाँ। साथ लाया हूँ उसी को जिसे खोना है यहाँ। जिस तरह की महफिल है, एक नज़्म सुनाने का दिल चाह रहा है, सुनते एक नज़्म सुन लें। इसका उन्वान है किसी के समझदार होने तलक। कब्र क्या ढूंढना, मिट गए होंगे उसके निशान। कहीं भी जलाकर लगा दूं अगर बत्तियां, मुद्दतों बाद भी विर्द करते हुए सूरह फातिहा का वही गूंज कानों में है। तेरा बाप क्या रोज पीता है, उफ, वो जो शर्मिंदगी का सबब हो भला उससे कैसी मोहब्बत। और वैसे भी एक बच्चे की नफरत से सच्चा कोई और जज्बा नहीं। दफन के वक्त भी तो मैं दिल में कहीं उनसे नाराज था, मगर आज खुद जब मैं उस उम्र में हूं जो पापा की शायद रही होगी, तब जब मैं रूठा था उनसे, मेरे दिल में एहसास जुर्म और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। आप सुन तो रहे हैं ना पापा, माफी मुझे चाहिए, क्या ये मुमकिन है। फिर खुद से कहता हूं शायद नहीं। वो गए, कोई रुकता नहीं है किसी के समझदार होने तलक। सच की तह में उतरने के लायक गुनाहगार होने तलक। शुक्रिया। एक नज़्म और सुना दूं, माहौल बनाने वाले जुमले। इसका उन्वान है, आधा सिगरेट पीकर फेंक दिया मैंने उसके हिस्से का। आधा सिगरेट पीकर फेंक दिया मैंने उसके हिस्से का। जिसके गम में सुनता हूं दुनिया को मैंने छोड़ दिया है। और मैं खामोशी से बैठा सोच रहा हूं, ये दुनिया भी कौन सी दुनिया में जीती है। दुनिया छोड़ दी मैंने और खुद मुझको ये मालूम नहीं है। ये भी सुनने में आया है, जब से उसकी मौत हुई है गुमसुम हूं मैं। दूर खला में जाने क्या तकता रहता हूं। दूर खला में तकना क्या अच्छा जुमला है, मुझको भी अच्छा लगता है, कहने वालों को तो और ज्यादा अच्छा लगता है। झूठ है सब कुछ, लेकिन क्यों तरदीद करूं मैं। यही तो वो जुमले हैं जो माहौल बनाए रखते हैं कुछ। वरना सच्ची बात तो ये है, कोशिश करके आंखों को नम रखना, शेव बढ़ाए रखना, ये भी एक तरह का सुख है। मुझे तो उसकी मौत से बढ़कर उसके गम की मौत का दुख है। बहुत खूब शारिक कहती, क्या कहनी, वाह। हजरात, अभी आप शारिक कैफी को सुन रहे थे। हमारे यहाँ के एक नहायत नुमाइंदा शायर, एक मोतबर आवाज़, एक आम आदमी जो सच्चे, खरे और शरीफ इंसान की तरह जीना चाहता है, दरअसल वो मुकम्मल तौर पर परेशानियों में रहता है।
اور شاعری میں اس سے کہیں زیادہ پریشان رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے خواب قدم قدم پر سخت حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں، جس کی محبت ہر لمحہ خود اپنی اور دوسروں کی بے وفائیوں کی زد پر رہتی ہے، اور جس کی خوشیوں میں غموں کی سیاہی زہر گھولتی رہتی ہے۔ شعیب نظام کی شاعری اسی عام آدمی کے تجربات کی کہانی کہتی ہے۔ تجھے شناخت نہیں ہے میری لہو کی کیا، تجھے شناخت نہیں ہے میرے لہو کی کیا، میں روز صبح کے اخبار سے نکلتا ہوں۔ آئیے شعیب نظام کے ایسے ہی اشعار اب ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں شعیب نظام۔ حضرات، غزل سے پہلے ایک چھوٹی سی نظم، عنوان ہے وحشت۔ مدت گزری، صدیاں بیتیں، آج بھی ہم بنجارے ہیں۔ مدت گزری، صدیاں بیتیں، آج بھی ہم بنجارے ہیں۔ سارے جنگل اور گپھائیں اب بھی ہم میں زندہ ہیں، لیکن یہ اسرار ہے کیسا، ہم میں پھر یہ وحشت کیسی۔ کس خوشبو کا پیچھا کرتے، جنگل کی مانوس فضا سے شہر کی جانب بھاگ رہے ہیں، سوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ غزل کا مطلع حاضر ہے کہ دنیا سے دنیا میں رہ کر کیسے کنارہ کر رکھا ہے، دنیا سے دنیا میں رہ کر کیسے کنارہ کر رکھا ہے، اور دیکھ تو آ کر کس صورت سے ہم نے گزارا کر رکھا ہے، دیکھ تو آ کر کس صورت سے ہم نے گزارا کر رکھا ہے، اور اتنا نور کہاں سے لاؤں تاریکی کے اس جنگل میں، اتنا نور کہاں سے لاؤں تاریکی کے اس جنگل میں، دو جگنو ہی پاس تھے اپنے جن کو ستارہ کر رکھا، اتنا نور کہاں سے لاؤں تاریکی کے اس جنگل میں، دو جگنو ہی پاس تھے اپنے جن کو ستارہ کر رکھا ہے، اور دیکھ سکو تو دیکھ لو آ کر میرا کمال آخر بھی تم، دیکھ سکو تو دیکھ لو آ کر میرا کمال آخر بھی تم، شب کے رنگ سے ملتی لو کو کیسے شرارہ کر رکھا ہے، دیکھ سکو تو دیکھ لو آ کر میرا کمال آخر بھی تم، شب کے رنگ سے ملتی لو کو کیسے شرارہ کر رکھا ہے، اور پہلے تو ہم دنیا سمجھے لیکن اب احساس ہوا ہے، پہلے تو ہم دنیا سمجھے لیکن اب احساس ہوا ہے، جوش جنوں میں ہم نے خود کو پارا پارا کر رکھا ہے، پہلے تو ہم دنیا سمجھے لیکن اب احساس ہوا ہے، جوش جنوں میں ہم نے خود کو پارا پارا کر رکھا ہے، وہ اتنے شوق کہاں ہوتے تھے مجھ کو تو یوں لگتا ہے، اتنے شوق کہاں ہوتے تھے مجھ کو تو یوں لگتا ہے، رنگوں کو چپکے سے اس نے کوئی اشارہ کر، اتنے شوق کہاں ہوتے تھے مجھ کو تو یوں لگتا ہے، رنگوں کو چپکے سے اس نے کوئی اشارہ کر رکھا ہے۔ اور غزل کا مطلع سماعت فرمائیں کہ یہ بے مصرف ہنر دیکھا تو جاتا، یہ بے مصرف ہنر دیکھا تو جاتا، میرا ذوق نظر دیکھا تو جاتا، میرا ذوق نظر دیکھا تو جاتا، وہ آنکھیں گو مسیحائی نہ کرتی، وہ آنکھیں گو مسیحائی نہ کرتی، میرا زخم جگر دیکھا تو جاتا، وہ آنکھیں گو مسیحائی نہ کرتی، میرا زخم جگر دیکھا تو جاتا، میرا زخم جگر دیکھا تو جاتا، اور اڑی تھی رفتگاں کی بوئے خوشکن، اڑی تھی رفتگاں کی بوئے خوشکن، اڑی تھی رفتگاں کی بوئے خوشکن، پسے گردے سفر دیکھا تو جاتا، اڑی تھی رفتگاں کی بوئے خوشکن، پسے گردے سفر دیکھا تو جاتا، وہ کتنا مختلف لگنے لگا تھا،
وہ کتنا مختلف لگنے لگا تھا، اسے بارے دیگر دیکھا تو جاتا۔ وہ کتنا مختلف لگنے لگا تھا، وہ کتنا مختلف لگنے لگا تھا، اسے بارے دیگر دیکھا تو جاتا، اسے بارے دیگر دیکھا تو جاتا۔ اور ذرا سا شور پھر خاموش پانی، ذرا سا شور پھر خاموش پانی، نہیں کچھ تھا مگر دیکھا تو جاتا۔ ذرا سا شور پھر خاموش پانی، نہیں کچھ تھا مگر دیکھا تو جاتا۔ اور سبھی کی شور پر نگراں تھیں آنکھیں، سبھی کی شور پر نگراں تھیں آنکھیں، جدھر چپ تھی ادھر دیکھا تو جاتا۔ سبھی کی شور پر نگراں تھیں آنکھیں، جدھر چپ تھی ادھر دیکھا تو جاتا۔ ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن، ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن، کمال شیشہ گر دیکھا تو جاتا۔ ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن، ذرا سا ٹوٹنے کا ڈر تھا لیکن، کمال شیشہ گر دیکھا تو جاتا، کمال شیشہ گر دیکھا تو جاتا۔ اور زمیں کا رنگ کیسا ہو گیا ہے، زمیں کا رنگ کیسا ہو گیا ہے، پسے جشن ظفر دیکھا تو جاتا۔ زمیں کا رنگ کیسا ہو گیا ہے، پسے جشن ظفر دیکھا تو جاتا۔ اور ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ پسے جشن ظفر دیکھا تو جاتا، مسئلہ سماعت فرمائیں کہ دروں کو چنتا ہوں دیوار سے نکلتا ہوں، دروں کو چنتا ہوں دیوار سے نکلتا ہوں، میں خود کو جیت کے اس ہار سے نکلتا ہوں۔ دروں کو چنتا ہوں دیوار سے نکلتا ہوں، میں خود کو جیت کے اس ہار سے نکلتا ہوں۔ اور تجھے شناخت نہیں ہے میرے لہو کی کیا، میں روز صبح کے اخبار سے نکلتا ہوں، میں روز صبح کے اخبار سے نکلتا ہوں۔ میری تلاش میں اس پار لوگ جاتے ہیں، میری تلاش میں اس پار لوگ جاتے ہیں، مگر میں ڈوب کے اس پار سے نکلتا ہوں۔ میری تلاش میں اس پار لوگ جاتے ہیں، مگر میں ڈوب کے اس پار سے نکلتا ہوں۔ عجیب خوف ہے دونوں کو کیا کیا جائے، عجیب خوف ہے دونوں کو کیا کیا جائے، میں قدمے اپنے ہی سردار سے نکلتا ہوں۔ عجیب خوف ہے دونوں کو کیا کیا جائے، عجیب خوف ہے دونوں کو کیا کیا جائے، میں قدمے اپنے ہی سردار سے نکلتا ہوں، میں قدمے اپنے ہی سردار سے نکلتا ہوں۔ اب آگے فیصلہ قسمت پہ چھوڑ کے میں بھی، اب آگے فیصلہ قسمت پہ چھوڑ کے میں بھی، طلسم ثابت و سیار سے نکلتا ہوں۔ اب آگے فیصلہ قسمت پہ چھوڑ کے میں بھی، طلسم ثابت و سیار سے نکلتا ہوں، طلسم ثابت و سیار سے نکلتا ہوں۔ اور سنی ہے میں نے کسی سمت سے وہی آواز، سنی ہے میں نے کسی سمت سے وہی آواز، سو میں بھی چشمے خریدار سے نکلتا ہوں، سو میں بھی چشمے خریدار سے نکلتا ہوں۔ اور میری تلاش میں وہ بھی ضرور آئے گا، ایک شعر پھر سے سنیے کہ سنی ہے میں نے کسی سمت سے وہی آواز، سنو میں گردش پرکار سے نکلتا ہوں، سنو میں گردش پرکار سے نکلتا ہوں۔ اور میری تلاش میں وہ بھی ضرور آئے گا، سو میں بھی چشمے خریدار سے نکلتا ہوں، سو میں بھی چشمے خریدار سے نکلتا ہوں۔ اور نتیجہ جو بھی ہو جائے اما ملے نہ ملے، نتیجہ جو بھی ہو جائے اما ملے نہ ملے، میں اب خرابے پرخار سے نکلتا ہوں، نتیجہ جو بھی ہو جائے اما ملے نہ ملے، میں اب خرابے پرخار سے نکلتا ہوں۔ جناب شعر نظام کو ابھی آپ سن رہے تھے۔ حضرات، ہم اکثر عادتاً جیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں،
یا اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں؟ تکلیف میں وہ ہیں جو زندگی سے سوالات کرنے لگتے ہیں، وہ بھی ایسے سوال جن کے جواب زندگی کے پاس اکثر نہیں ہوتے۔ خوشبیر سنگھ شاد نے بھی زندگی سے ایسے ہی سوالات کر لیے ہیں، اور زندگی نے اس کے جواب میں انہیں شاعری کی سزا دی ہے۔ لیکن شاد نے اس سزا کو آئینہ خانہ بنا لیا ہے۔ شعر ہے کہ ایک ہجرت جسم نے کی، ایک ہجرت روح نے، ایک ہجرت جسم نے کی، ایک ہجرت روح نے، اتنا گہرا زخم آسانی سے بھر جاتا ہے کیا؟ میں زحمت دیتا ہوں خوشبیر سنگھ شاد کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب خوشبیر سنگھ شاد۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ رگوں میں زہر خاموشی اترنے سے ذرا پہلے، رگوں میں زہر خاموشی اترنے سے ذرا پہلے، بہت تڑپی کوئی آواز مرنے سے ذرا پہلے، رگوں میں زہر خاموشی اترنے سے ذرا پہلے، بہت تڑپی کوئی آواز مرنے سے ذرا پہلے، اور ذرا سی بات ہے کب یاد ہوگی ان ہواؤں کو، ذرا سی بات ہے کب یاد ہوگی ان ہواؤں کو، میں ایک پیکر تھا ذروں میں بکھرنے سے ذرا پہلے، ذرا سی بات ہے کب یاد ہوگی ان ہواؤں کو، میں ایک پیکر تھا ذروں میں بکھرنے سے ذرا پہلے، میں اشکوں کی طرح اس درد کو بھی ضبط کر لیتا، میں اشکوں کی طرح اس درد کو بھی ضبط کر لیتا، مجھے آگاہ تو کرتا ابھرنے سے ذرا پہلے، میں اشکوں کی طرح اس درد کو بھی ضبط کر لیتا، مجھے آگاہ تو کرتا ابھرنے سے ذرا پہلے، کوئی سورج سے یہ پوچھے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، کوئی سورج سے یہ پوچھے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، بلندی سے نشیبوں میں اترنے سے ذرا پہلے، کوئی سورج سے یہ پوچھے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، بلندی سے نشیبوں میں اترنے سے ذرا پہلے، اور کہیں تصویر رسوا کر نہ دے میرے تصور کو، کہیں تصویر رسوا کر نہ دے میرے تصور کو، مصور سوچ میں ہے رنگ بھرنے سے ذرا پہلے، کہیں تصویر رسوا کر نہ دے میرے تصور کو، مصور سوچ میں ہے رنگ بھرنے سے ذرا پہلے، سنا ہے وقت کچھ خوش رنگ لمحے لے کے گزرا ہے، سنا ہے وقت کچھ خوش رنگ لمحے لے کے گزرا ہے، مجھے بھی شاد کر جاتا گزرنے سے ذرا پہلے، سنا ہے وقت کچھ خوش رنگ لمحے لے کے گزرا ہے، مجھے بھی شاد کر جاتا گزرنے سے ذرا پہلے، رگوں میں زہر خاموشی اترنے سے ذرا پہلے، بہت تڑپی کوئی آواز مرنے سے ذرا پہلے۔ ایک غزل کی چند اشعار میں اور مطلب کر رہا ہوں کہ یہ تم ہر بات لفظوں کی زبانی کیوں سمجھتے ہو، یہ تم ہر بات لفظوں کی زبانی کیوں سمجھتے ہو، سکوت لب کو آخر بے معنی کیوں سمجھتے ہو، یہ تم ہر بات لفظوں کی زبانی کیوں سمجھتے ہو، سکوت لب کو آخر بے معنی کیوں سمجھتے ہو، یہ ممکن ہے یہیں تک ہو تمہاری تاب بینائی، یہ ممکن ہے یہیں تک ہو تمہاری تاب بینائی، نظر کی حد کو آخر بے قرانی کیوں سمجھتے ہو، یہ ممکن ہے یہیں تک ہو تمہاری تاب بینائی، نظر کی حد کو آخر بے قرانی کیوں سمجھتے ہو، اگر سچ ہے تمہاری موت کا ایک دن معین ہے، اگر سچ ہے
तुम्हारी मौत का एक दिन मुअय्यन है तो फिर उस तयशुदा को नागहानी क्यों समझते हो? अगर सच है तुम्हारी मौत का एक दिन मुअय्यन है तो फिर उस तयशुदा को नागहानी क्यों समझते हो? और यकीन रखो, समंदर की सखावत पर यकीन रखो, यकीन रखो, समंदर की सखावत पर यकीन रखो। हमेशा खाली हाथ आएगा पानी क्यों समझते हो? यकीन रखो, समंदर की सखावत पर यकीन रखो। हमेशा खाली हाथ आएगा पानी क्यों समझते हो? और मेरे अशार में जो दर्द की शिद्दत है मेरी है, मेरे अशार में जो दर्द की शिद्दत है मेरी है, मेरे एहसास को अपनी कहानी क्यों समझते हो? मेरे अशार में जो दर्द की शिद्दत है मेरी है, मेरे एहसास को अपनी कहानी क्यों समझते हो? यहाँ जाहिर का चेहरा मुख्तलिफ होता है बातिन से, यहाँ जाहिर का चेहरा मुख्तलिफ होता है बातिन से। खिली रंगत को आखिर शादमानी क्यों समझते हो? खिली रंगत को आखिर शादमानी क्यों समझते हो? खुशबीर सिंह शाद साहब से आप उनका कलाम सुन रहे थे, और हजरात हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ुबैर रिजवी साहब जो अब तक तशरीफ़ नहीं ला सके थे, किसी कुछ मसरूफियत थी उनकी, वो तशरीफ़ ले आए। हम गुजारिश करते हैं कि वो दुनिया के तरीके हमें अच्छे नहीं लगते, दुनिया के तरीके हमें अच्छे नहीं लगते, नादान अगर हम हैं तो नादान रहेंगे। महताब हैदर नकवी के इस शेर को बदसूरती, झूठ, फरेब और मार काट से भरी इस दुनिया में शायरी का विजन स्टेटमेंट कहा जा सकता है। शायर अपने आप को नादान और नासमझ कहकर दुनिया की मादी तरक्की से एक या कई कदम पीछे ज़रूर रह जाता है, मगर यही पिछड़ापन उसे इस दुनिया में हुस्न और मोहब्बत की एक अलग दुनिया बनाने की ताकत और मौका भी देता है। आइए आवाज़ देते हैं महताब हैदर नकवी को, वो तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कलाम से महसूस करें। जनाब महताब हैदर नकवी अलीगढ़ से तशरीफ़ लाएं। पहले 3 शेर पेश खिदमत है। यूं ही सर चढ़ के हर एक मौजे बला बोलेगी, यूं ही सर चढ़ के हर एक मौजे बला बोलेगी, हम जो खामोश रहेंगे तो हवा बोलेगी। यूं ही सर चढ़ के हर एक मौजे बला बोलेगी, हम जो खामोश रहेंगे तो हवा बोलेगी। और बोलता रहता है जो आज सरे शाखे अना, बोलता रहता है जो आज सरे शाखे अना, चुप सी लग जाएगी जिस रोज़ फना बोलेगी। बोलता रहता है जो आज सरे शाखे अना, चुप सी लग जाएगी जिस रोज़ फना बोलेगी। और मौसमे नारे बुलबुल भी कभी आएगा, मौसमे नारे बुलबुल भी कभी आएगा, इससे मायूस न हो खल्क़े खुदा बोलेगी। मौसमे नारे बुलबुल भी कभी आएगा, इससे मायूस न हो खल्क़े खुदा बोलेगी। यूं ही सर चढ़ के हर एक मौजे बला बोलेगी, हम जो खामोश रहेंगे तो हवा बोलेगी। ये गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत हैं। मतलब के लिए हैं न मानी के लिए हैं, मतलब के लिए हैं न मानी के लिए हैं, ये शेर तबीयत की रवानी के लिए। मतलब के लिए हैं न मानी के लिए हैं, ये शेर तबीयत की रवानी के लिए हैं। और शेर क्या है, जो मेरे शबो रोज़ में शामिल ही नहीं थे,
جو میرے شب و روز میں شامل ہی نہیں تھے، کردار وہی میری کہانی کے لیے ہے۔ جو میرے شب و روز میں شامل ہی نہیں تھے، کردار وہی میری کہانی کے لیے ہے۔ اور یہ داغ نشانی کے علاوہ، یہ داغ محبت کی نشانی کے علاوہ، اے عشق تیری مرثیہ خوانی کے لیے، یہ داغ محبت کی نشانی کے علاوہ، اے عشق تیری مرثیہ خوانی کے لیے ہے۔ اور شعر کیا ہے؟ آتی ہے سکوت سحر و شام کی آواز، آتی ہے سکوت سحر و شام کی آواز، دراصل تو ہم نقل مکانی کے لیے، آتی ہے سکوت سحر و شام کی آواز، دراصل تو ہم نقل مکانی کے لیے ہیں۔ اور جو رنگ گلو لالو نثری سے تھے منسوب، جو رنگ گلو لالو نثری سے تھے منسوب، وہ رنگ واشفتہ بیانی کے لیے، جو رنگ گلو لالو نثری سے تھے منسوب، وہ رنگ واشفتہ بیانی کے لیے ہیں۔ مطلب کے لیے ہیں نہ معنی کے لیے ہے، یہ شعر طبیعت کی روانی کے لیے ہے۔ اور ایک غزل کے شعر کی خدمت ہے۔ پھر کسی خواب کی پلکوں پہ سواری آئی، پھر کسی خواب کی پلکوں پہ سواری آئی، خوش امیدی کو لیے باد بہاری آئی۔ پھر کسی خواب کی پلکوں پہ سواری آئی، اور خوش امیدی کو لیے باد بہاری آئی، اور پھول آئے ہیں نئی رت کے نئی شاخوں پر، پھول آئے ہیں نئی رت کے نئی شاخوں پر، موجے ماہ دلارام کی باری آئی۔ پھول آئے ہیں نئی رت کے نئی شاخوں پر، موجے ماہ دلارام کی باری آئی۔ اور نامرادانہ کہیں عمر بسر ہوتی ہے، نامرادانہ کہیں عمر بسر ہوتی ہے، شاد کامی کے لیے یاد تمہاری آئی۔ نامرادانہ کہیں عمر بسر ہوتی ہے، شاد کامی کے لیے یاد تمہاری آئی۔ اور پھر پھیل گیا رنگ محبت رخ پر، اور پھر پھیل گیا رنگ محبت رخ پر، لالے زخم لیے یار کی یاری آئی۔ اور پھر پھیل گیا رنگ محبت رخ پر، لالے زخم لیے یار کی یاری آئی۔ اور ایک دن ہم نے زباں کھول دی سچ کہنے کو، ایک دن ہم نے زباں کھول دی سچ کہنے کو، اور پھر شامت اعمال ہماری۔ ایک دن ہم نے زباں کھول دی سچ کہنے کو، اور پھر شامت اعمال ہماری آئی۔ اور ہوس و عشق کے احوال رقم کرنے کو، ہوس و عشق کے احوال رقم کرنے کو، پردہ شعر میں افسانہ نگاری۔ ہوس و عشق کے احوال رقم کرنے کو، پردہ شعر میں افسانہ نگاری آئی۔ پھر کسی خواب کی پلکوں پہ سواری آئی، خوش امیدی کو لیے باد بہاری آئی۔ ایک دن ہم نے زباں کھول دی سچ کہنے کو، اور پھر شامت اعمال ہماری آئی۔ اور ایک غزل کی چند شعر پیش خدمت ہے۔ ایک طوفان کا سامان بنی ہے کوئی چیز، ایک طوفان کا سامان بنی ہے کوئی چیز، ایسا لگتا ہے کہیں چھوٹ گئی ہے کوئی چیز۔ ایک طوفان کا سامان بنی ہے کوئی چیز، ایسا لگتا ہے کہیں چھوٹ گئی ہے کوئی چیز۔ اور شعر کیا ہے؟ سب کو ایک ساتھ
बहाए लिए जाता है ये सैल, सबको एक साथ बहाए लिए जाता है ये सैल, वो तला तुम है कि अच्छी न बुरी है कोई चीज, सबको एक साथ बहाए लिए जाता है ये सैल, वो तला तुम है कि अच्छी न बुरी है कोई चीज, और एक मैं क्या कि महो साल बहे जाते हैं, एक मैं क्या कि महो साल उड़े जाते हैं, ऐ हवा तुझसे ज़माने में बची है कोई चीज़, एक मैं क्या कि महो साल उड़े जाते हैं, ऐ हवा तुझसे ज़माने में बची है कोई चीज़, और इश्क ने खुद रुखे गुलनार को बख्शा है फरोग, इश्क ने खुद रुखे गुलनार को बख्शा है फरोग, वरना कब अपने बनाए से बनी है कोई चीज़, इश्क ने खुद रुखे गुलनार को बख्शा है फरोग, वरना कब अपने बनाए से बनी है कोई चीज़, और यानी ज़ख्मों के गुलिस्तां पे बहार आ गई फिर, यानी ज़ख्मों के गुलिस्तां पे बहार आ गई फिर, यानी अब भी मेरी आशुफ्ता सरी है कोई चीज़, यानी ज़ख्मों के गुलिस्तां पे बहार आ गई फिर, यानी अब भी मेरी आशुफ्ता सरी है कोई चीज़, और शायरी क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मगर शायरी क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मगर लोग कहते हैं कि ये दिल की लगी है कोई चीज़, शायरी क्या है मुझे भी नहीं मालूम, मगर लोग कहते हैं कि ये दिल की लगी है कोई से चीज़, एक तूफान का सामान बनी है कोई चीज़, ऐसा लगता है कहीं छूट गई है कोई चीज़, और 3-4 शेर और उसी दरदाशना दिल की तरफदारी में रहते हैं, उसी दरदाशना दिल की तरफदारी में रहते हैं, हम अपने आप में गुम अपनी गमखारी में रहते हैं, उसी दरदाशना दिल की तरफदारी में रहते हैं, हम अपने आप में गुम अपनी गमखारी में रहते हैं, और यूं ही हम रफ्ता रफ्ता दिल गिरफ्ता होते जाएंगे, यूं ही हम रफ्ता रफ्ता दिल गिरफ्ता होते जाएंगे, कि हम अपने गमों की नाज बर्दारी में रहते हैं, यूं ही हम रफ्ता रफ्ता दिल गिरफ्ता होते जाएंगे, कि हम अपने गमों की नाज बर्दारी में रहते हैं, और ये दुनिया हमने दुनियादार की आँखों से देखी है, ये दुनिया हमने दुनियादार की आँखों से देखी है, मगर ए दिल हम अपनी ही अमलदारी में रहते हैं, ये दुनिया हमने दुनियादार की आँखों से देखी है, मगर ए दिल हम अपनी ही अमलदारी में रहते हैं, हमारे सुख बहुत कम और दुख उनसे बहुत कम है, हमारे सुख बहुत कम और दुख उनसे बहुत कम हैं, सो हम भी आजकल उनकी निगहदारी में रहते हैं, हमारे सुख बहुत कम और दुख उनसे बहुत कम हैं, सो हम भी आजकल इनकी निगहदारी में रहते हैं, उसी दरदाशना दिल की तरफदारी में रहते हैं, हम अपने आप में गुम अपनी गमखारी में रहते हैं। क्या कहने मेहताब हैदर नकवी साहब। हजरात, उर्दू शायरी के 2 बड़े मरकज़ रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ। 18वीं सदी में दिल्ली की महफिल उजड़ी तो लखनऊ की बज़्म आबाद हुई, और फिर लखनऊ तबाह हुआ तो रामपुर पर बहार आई। दाग दहलवी और अमीर मीनाई जैसे शायरों ने रामपुर में शायरी का एक अलग रंग तैयार किया, जिसके सिलसिले अजहर इनायती तक पहुँचते हैं। अजहर इनायती धीमे लहजे में और हल्के रंगों के साथ ज़िंदगी की देखी भाली सूरतों और मोहब्बत के जाने पहचाने मामलों की खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं, और हमें अपने तहजीबी ख्वाबों को जीने की दावत देते हैं। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए।
अजहर इनायती से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें, और आप हजरात जिसे नमाज से और लगन के साथ सुन रहे हैं उसका इस्तकबाल करें। मुलाज़ करीम मैं कुछ शेर पेश करता हूँ कि इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, उठा तो मेरे ऐब हजारों गिनाएगा। तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, तारीफ कर रहा है अभी तक जो आदमी, उठा तो मेरे ऐब हजारों गिनाएगा। फन उड़ानों का जब ईजाद किया था मैंने, फन उड़ानों का जब ईजाद किया था मैंने, कुछ परिंदों को भी आज़ाद किया था मैंने। फन उड़ानों का जब ईजाद किया था मैंने, कुछ परिंदों को भी आज़ाद किया था मैंने। और अब कोई शहर उजड़ता है तो ये लगता है, अब कोई शहर उजड़ता है तो ये लगता है, जैसे उस शहर को आबाद किया था मैंने। कोई शहर उजड़ता है तो ये लगता है, जैसे उस शहर को आबाद किया था मैंने। फन उड़ानों का जब ईजाद किया था मैंने, कुछ परिंदों को भी आज़ाद किया था मैंने। अजीब दौर है, दिखता है जुल्म होता हुआ, अजीब दौर है, दिखता है जुल्म होता हुआ, मगर कहीं कोई जालिम नजर नहीं आता। अजीब दौर है, दिखता है जुल्म होता हुआ, मगर कहीं कोई जालिम नजर नहीं आता। ये भी सुने, इसमें तरकीब बिल्कुल नई सी आ गई है। मुलाज़ा करें कि अजब अज़ाबे नजर में है मुब्तला हम लोग, अजब अज़ाबे नजर में है मुब्तला हम लोग, किसी को अपने सिवा कुछ नजर नहीं। अजब अज़ाबे नजर में है मुब्तला हम लोग, किसी को अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता, किसी को अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुसलसल गज़ल के कुछ शेर मुलाज़ा मतलब कि वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। साहब ये शेर ख़ास तौर से मुलाज़ा करें, देखिए पढ़े लिखों का मजमा है कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। संभल के चलने का सारा संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। और इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। और इस आदमी ने
بہت قہقہے لگائے ہیں، اس آدمی نے بہت قہقہے لگائے ہیں، یہ آدمی جو لرزتا ہے مسکراتے ہوئے، اس آدمی نے بہت قہقہے لگائے ہیں، یہ آدمی جو لرزتا ہے مسکراتے ہوئے۔ اور یہ آخری شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے۔ ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، ہوا اجالا تو ہم ان کے نام بھول گئے، جو بجھ گئے ہیں چراغوں کی لو بڑھاتے ہوئے۔ جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، ہم اور ہو گئے بوڑھے غزل سناتے ہوئے۔ جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، ہم اور ہو گئے بوڑھے غزل سناتے ہوئے، ہم اور ہو گئے بوڑھے غزل سناتے ہوئے۔ غزل کے کچھ شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ اجالا دشت جنوں میں بڑھانا پڑتا ہے، اجالا دشت جنوں میں بڑھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے، اجالا دشت جنوں میں بڑھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے۔ اور شعر سنے صاحب بڑا نیا سا شعر کہ یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا۔ یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے۔ بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں، بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں، منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے، بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں، منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے۔ علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں، علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے، علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے، علاوہ راہ قلندر تمام دنیا میں کسی بھی راہ سے گزرو زمانہ پڑتا ہے۔ شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی، شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے، شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے لیکن، ملاحظہ کریں کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے، کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔ غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے، مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے۔ کچھ اور میں فرد صاحب کی فرمائش ہے کہ ترنم سے کچھ میں وہ سنت بھی ادا کیے دیتا ہوں۔ یہ اظہر صاحب کی بہت مشہور غزل ہے جس نے پورے ہندوستان میں، پاکستان میں اور یہاں کے باہر بھی بہت سے
لوگوں کو سرشار کیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سے ان کو کیمرہ والوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے, ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں جب میں دیکھنے کا نہیں رہا. یہ اس نظر ہے آپ کا. ملاحظہ کریں, میں مطلب پیش کرتا ہوں. گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا, گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا, لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا, لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ, یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا, یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. مگر یہ شعر جب کہا ہے یہ بظاہر جوان تھا. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا. یہ سنے کہ ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراش لیے ہوئے, ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراش لیے ہوئے. یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا, یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا. آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی, آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی. مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا, مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا. اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں, دیکھیں کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو
गुफ्तगू रही, फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया, फिर ये था अजहर इनायती साहब का कलाम। और हजरात, हमारी महफिल में अभी ज़रा देर से जो लोग शरीक हुए उनमें सैयद फैसल अली साहब शामिल हैं, जो राष्ट्रीय सहारा में हैं और काफ़ी मोतबर सहाफ़ी। हजरात, शमीम अब्बास हमारे ज़माने के उन शायरों में हैं जिनके शेरों में एक ऐसे आशिक का किरदार सामने आता है जो इश्क के एक तवील मुश्तरका कारोबार में अपना हिस्सा अलग मान रहा है। अब उसके माशूक ने उसे मुस्तकिल सजदे में देखकर वाकई अपना गुलाम समझ लिया है। ये माशूक कोई इंसान भी हो सकता है और खुदा भी। शमीम अब्बास ने इश्क की कायनात को उसके मुस्कुरा रहे उसके सर के बल खड़ा कर दिया है इश्क की कायनात को, और वो भी ऐसे लफ्ज़ों में कि जिनका कोई घर बार नहीं। तो आवाज़ देते हैं शमीम अब्बास को उनके ही एक शेर के साथ कि गंदी घिनौनी सच्चाई को लफ्ज़ दिए इजहार दिया, गंदी घिनौनी सच्चाई को लफ्ज़ दिए इजहार दिया, दुनिया शराफत का चोला पहने थी मैंने उतार दिया। दो शेर बुलाया हूं। तुम्हारे होते हुए भी अजब उदासी है, तुम्हारे होते हुए भी अजब उदासी है, समंदरों से घिरी ये जमीन प्यासी है, समंदरों से घिरी ये जमीन प्यासी है। भली हो लाख बुरी हो ये दुनिया जैसी भी हो, भली हो लाख बुरी हो ये दुनिया जैसी भी हो, हमारी जात भी शामिल कहीं जरा सी है, हमारी जात भी शामिल कहीं जरा सी है। साहब, ये गजल है जो एक मखसूस मूड की है, मुसलसल गजल है, मुलाहिजा पेशा। उरूज मुझको तो खुद को जवाल करता था, उरूज मुझको तो खुद को जवाल करता था, कमाल का था वो सचमुच कमाल करता था। उरूज मुझको तो खुद को जवाल करता था, कमाल का था वो सचमुच कमाल करता था। बस एक मैं जिसे सबकत थी सारे आलम पर, बस एक मैं जिसे सबकत थी सारे आलम पर, सभी जुनूब थे मुझको शुमार करता था, सभी जुनूब थे मुझको शुमार करता था। ये बिखरे बाल, पसीना, रुमाल, मोजा, बटन, ये बिखरे बाल, पसीना, रुमाल, मोजा, बटन, जरा जरा में मेरी देखभाल करता था। ये बिखरे बाल, पसीना, रुमाल, मोजा, बटन, जरा जरा में मेरी देखभाल करता था। और जो झूठ मूठ ही तारीफ उसकी कर दी कभी, जो झूठ मूठ ही तारीफ उसकी कर दी कभी, उछलता नाचता गाता धमाल करता था, उछलता नाचता गाता धमाल करता था। और कभी कभार दो एक दिन कहीं दिखाई न दूं, कभी कभार दो एक दिन कहीं दिखाई न दूं, बिलकता पीटता रोता बवाल करता था, बिलकता पीटता रोता बवाल करता था। और कहीं पे झूठ, कहीं सच, कहीं पे चालाकी,
कहीं पे झूठ, कहीं सच, कहीं पे चालाकी, मेरे लिए वो सभी झोल झाल करता था, वो सभी झोल झाल करता था। कमाल का था वो, सचमुच कमाल करता था। एक गजल का हुक्म हुआ है मुलाहिज़ा शाह, अब तक जो बकाया है अदा कर दो सभी अब तक जो बकाया है अदा कर दो सभी अब, अच्छा है यही अब तक जो बकाया है अदा कर दो सभी अब, अच्छा है यही अब। वो बातें मुलाकातें कई रातें मेरी अब, सब आज अभी अब। वो बातें मुलाकातें कई रातें मेरी अब, सब आज अभी अब। और सुर में तेरे सुर अपना कोई काहे मिलाए, जो खाए वो गाए। सुर में तेरे सुर अपना कोई काहे मिलाए, जो खाए वो गाए। चलती जो चली आई ते, चलती जो चली आई, न चलने की तेरी अब है बारी मेरी अब। चलती जो चली आई न चलने की तेरी अब है बारी मेरी अब। अनहोनी पे जब रोए तो डपटे कभी डांटे और फलसफा छाटे। अनहोनी पे जब रोए तो डपटे कभी डांटे और फलसफा छाटे। आवाजें सभी खौफ ज़दा सहमी डरी अब गाज गिरी अब गाज गिरी अब। सच मुझसे सुनो, सच मुझसे सुनो, सच की तुम्हें जितनी भनक है आटे में नमक है। सच मुझसे सुनो, सच की तुम्हें जितनी भनक है आटे में नमक है। मुंह खुलते ही खुल जाएगी सारी कलई अब, हद हो भी चुकी अब, हद हो भी चुकी अब। और क्या कुछ हूं भली भांति मुझे जानते सब हैं, पर मानते कब हैं। क्या कुछ हूं भली भांति मुझे जानते सब हैं, पर मानते कब हैं। लोग चमका दमक उठा जूही गर्द छटी अब, आंखें हैं फटी अब। निराला अजब नक चढ़ा आदमी हूं। निराला अजब नक चढ़ा आदमी हूं, जो तुक्की कहो बेतुका आदमी हूं। निराला अजब नक चढ़ा आदमी हूं, जो तुक्की कहो बेतुका आदमी हूं। और बड़े आदमी तो बड़े चैन से हैं, बड़े आदमी तो बड़े चैन से हैं। मुसीबत मेरी मैं खरा आदमी हूं, मुसीबत मेरी मैं खरा आदमी हूं। और सभी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सभी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हो लाहौल मुझ पर मैं क्या आदमी, हो लाहौल मुझ पर मैं क्या आदमी हूं। ये बचना बिदकना छटकना मुझी से, ये बचना बिदकना छटकना मुझी से। मेरी जान मैं तो तेरा आदमी हूं, मेरी जान मैं तो तेरा आदमी हूं। अगर सच है सच्चाई होती है उरियां, अगर सच है सच्चाई होती है उरियां। मैं उरियां बरहना खुला आदमी, मैं उरियां बरहना खुला आदमी हूं। और टटोलो परख लो, चलो आजमा लो। टटोलो परख लो, चलो आजमा लो। खुदा की कसम बाखुदा आदमी हूं, खुदा की कसम बाखुदा आदमी हूं। अब तक
کہیں کھپائے بنا تم اپنے کو چین سے مر سکو گے کیا؟ کہیں کہیں کھپائے بنا تم اپنے کو چین سے مر سکو گے کیا؟ چلو جو خود کو بچا بھی لو تو بچے ہوئے کا کرو گے کیا؟ چلو جو خود کو بچا بھی لو پر آج کیا ہو جو آج ہو کل رہو گے بھی، زمین پیروں تلے مسلسل کھسک رہی ہے، ٹکو گے کیا؟ زمین پیروں تلے مسلسل کھسک رہی ہے، ٹکو گے کیا؟ بخان پرکھوں کا اور وظیفہ حسب نسب کا بہت ہوا۔ بخان پرکھوں کا اور وظیفہ حسب نسب کا بہت ہوا، یزید موجود آج بھی ہے، حسین بن کر ڈٹو گے کیا؟ یزید موجود آج بھی ہے، حسین بن کر ڈٹو گے کیا؟ کمینہ، کمظرف، بے حیا، لعنتی، فریبی، میں تھا، میں ہوں۔ کمینہ، کمظرف، بے حیا، لعنتی، فریبی، میں تھا، میں ہوں۔ شریف زادو بتاؤ سچ سچ، تم اپنا سچ یوں کہو گے کیا؟ کمینہ، کمظرف، بے حیا، لعنتی، فریبی، میں تھا، میں ہوں۔ شریف زادو بتاؤ سچ سچ، تم اپنا سچ یوں کہو گے کیا؟ اور شمیم عباس جس کو ہونا تھا جیسا ہونا تھا ہو چکا۔ شمیم عباس جس کو ہونا تھا جیسا ہونا تھا ہو چکا، اسی ڈگر پر چلے اگر تم تو تم بھلا تم رہو گے کیا؟ شکریہ۔